السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ آیت نمبر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 126 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ وما جعلہ اللہ الا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے بشارت بنایا، یعنی خوشخبری کا ذریعہ بنایا مسلمانوں سے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اس کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنا تھا، مسلمانوں کے دلوں کو سکون پہنچانا تھا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب سامعین، اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں کم تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب کی، جو فتح مبین کہلائی۔ اب 313 افراد کو اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں سے مدد کی۔ تو یہ جو فرشتوں کی تعداد اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ الا بشرا لکم، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے واسطے تمہارے، ولتطمئن قلوبکم، کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، مسلمان پرسکون ہو جائیں۔ ورنہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کا ایک ہی اشارہ کافی ہے کسی بھی چیز کو تباہ کرنے کے لیے، اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار فتح دینے کے لیے اللہ رب العزت کا ایک اشارہ کافی تھا۔ لیکن اللہ نے ایک تعداد بتا دی کہ تم کم ہو، 313 ہو، تمہارے پاس اسلحہ بھی زیادہ نہیں ہے، جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تمہاری مدد کے لیے تاکہ تمہیں شاندار فتح ہو۔ اور دوسری جو وجہ ہے خوشخبری کی کہ فرشتے تو خود اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی مخلوق ہیں، اصل قوت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہی زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے۔ تو اصل قوت جو تھی وہ اللہ رب العزت کی ہے، کے پاس ہی ہے۔ میدان بدر میں اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ جب مسلمان بدر کے مقام میں پہنچے تھے تو کفار آلریڈی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے خیمے ایسی جگہ لگائے تھے جہاں زمین پکی تھی، اور انہوں نے پینے اور وضو، پینے کے پانی بھی ان کے پاس سب ساز و سامان تھا، جنگی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کھانے پینے کے سامان کی بھی کمی نہیں تھی۔ جبکہ مسلمان جس جگہ اپنے خیمے لگائے مسلمانوں نے، وہ ایک ریت والا حصہ تھا، ریت اس زمین میں تھی، اور پاؤں رکھنے سے پاؤں زمین میں دھنستے تھے، لیکن مسلمان ہمت نہیں ہارے۔ اب مسلمان جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف جو تھے کفار جو تھے وہ رات بھر رقص و شراب نوشی کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد بارش برسا کر بھی کی تھی، کہ بارش برسی رات کو، جس سے کفار کی جو پکی زمین تھی اس پر کیچڑ ہو گیا، اور مسلمانوں کی ریت والی زمین پر پانی پڑنے سے وہ زمین ریت جم گئی اور مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے لیے پینے اور وضو کا پانی جمع کر لیا، چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر اس میں پانی جمع کر لیا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے ہوا چلائی، جس دن دوسری صبح 17 رمضان المبارک کو مسلمان اور کفار کا آمنا سامنا ہوا، تو اس صبح اللہ رب العزت نے ہوا چلائی، جس سے ہوا کا رخ جو ہے وہ اس طرح کفار کی طرف ہوا کہ ریت اور کنکر جو تھے، مٹی جو تھی، وہ کفار کے ہر لشکر کے ہر فرد کے آنکھوں میں گئی اور ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور اس بھگدڑ میں ان کے 70 کفار مارے گئے، بڑے بڑے رئیس اور سردار ان میں شامل تھے، اور 70 کے قریب ان کے ساتھی جو تھے وہ قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے کم تعداد کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح مبین نصیب فرمائی، جس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ دوسرے پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ
ये भी अल्लाह का एक मोजज़ा था कि मैदान बदर में दोनों फ़ौजें एक दूसरे को अपने से ज़्यादा देख रही थी। तो सामईन पता चला कि तकवे और सब्र के ज़रिए जब इंसान कोई काम करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद ज़रूर आती है, क्योंकि वही ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। तो सामईन, शानदार कामयाबी पाने के लिए किसी भी मैदान में हम हों, तो उसमें हमें मेहनत भी करनी होगी, और मेहनत के साथ साथ अल्लाह पर भरोसा करना पड़ता है। जब कामयाबी का सेहरा किसी के सर पर सजता है, वरना सुस्त और कायल इंसान किसी भी मैदान में कामयाब नहीं होते। तो अब हमने यहाँ ये सोचना है कि ज़िंदगी में ऐसे कौन से काम हैं जो हमने बड़ी जोश व खरोश के साथ शुरू किए, लेकिन हम उन पर इस्तकामत नहीं रख सके। थोड़ी सी मुश्किल आने पर सब कुछ छोड़ दिया, हिम्मत हार दी। तो हिम्मत करने के बाद ही अल्लाह की मदद आती है। जब हम थोड़ी सी मुश्किल से घबरा कर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद उन लोगों के पार आती है जो मेहनत करते हैं, अपनी मदद आप करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लियक़्तुअ तरफ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू औ यकबीतहुम फ़यन्क़लिबू ख़ाइबीन। लियक़्तुअ तरफ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू, ताकि काट डाले एक टुकड़ा, मिनल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया, और यकबीतहुम, या जलील करे उनको, रुसवा करे उनको, फ़यन्क़लिबू, बस वो लौट जाएं, फिर जाएं, ख़ाइबीन, नामुराद होकर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो मदद की थी मुसलमानों की बदर के मैदान में, तो उसका मकसद क्या था कि काफरों की एक जमात को हलाक करे या उन्हें ज़लील व मग़लूब कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने कि उनको हलाक करे या ज़लील व मग़लूब कर दे, कि जैसे आए थे ये वैसे के वैसे ही नाकाम होकर वापस चले जाएं। तो यही हुआ था कुफ़ार के साथ। अबू जाहिल, जो कुफ़ार के बाजू थे, वो मारे गए, उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए, और जो बाकी बचे थे वो बुरी तरह शिकस्त खाकर लौट गए थे। और बदर के मैदान में मुसलमानों ने सब्र दिखाया, तक़वे से काम लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मदद की। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूबा अलैहिम। लैसा नहीं है, अल्लाह का वास्ते तेरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं। मिनल अम्रि शैउन, इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं। और यतूबा अलैहिम, अल्लाह इनके हाल पर मेहरबानी करे, यानी इनको माफ़ कर दे। और युअज़िबहुम, या अजाब करे उनको। फ़इन्नहुम, बस बेशक वो ज़ालिमून, ज़ालिम है। यहाँ फिर ग़ज़वा उहद का ज़िक्र है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैदान उहद में जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से खून साफ़ करते जाते और ये फरमाते जाते कि वो कौम कैसे फला पाएगी जिसने अपने नबी का सर ज़ख्मी कर दिया, जिसने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया। हालांकि नबी उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा था। इस वाक़े पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मामले में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं कि उनको हिदायत मिलेगी या नहीं। ये फ़ैसला आपका नहीं बल्कि अल्लाह ही का फ़ैसला होगा कि उनके साथ अल्लाह क्या मामला फरमाता है, उन्हें माफ़ कर दे या उन्हें अजाब दे। बेशक ये लोग जालिम हैं। हमें पता चला कि किसी भी इंसान के साथ असल मामला करने का इख्तियार जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के हाथ में है। तो यहाँ दो तीन बातें हमें पता चल रही हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता कि ये लोग आगे चलकर मुसलमान हो जाएंगे, तो आप कभी भी ये बात ना करते उनके लिए कि ये कौम कैसे फला पाएगी जिन्होंने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया। तो पता चला कि गैब का इल्म जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है।
اور سارے اختیارات جو ہے وہ اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ دے۔ کیونکہ جنگ احد میں کے وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار کا لقب حضرت خالد بن ولید نے پایا۔ تو یہ اللہ کو پتہ تھا کہ کون جو ابھی جا رہے ہیں ان میں سے کون مسلمان ہوگا اور کیا رتبہ پائے گا، کیا لقب پائے گا۔ یہ ساری غیب کی باتیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں تھیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ تمہیں اس بات کا اختیار نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب اس سے پتہ چلا کہ جب غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو کوئی بھی انسان، چاہے وہ پیر ہو، مرشد ہو، کوئی بھی انسان جو ہے کسی کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا، یا اپنے کسی عمل سے کسی کو بخشوا نہیں سکتا۔ اپنی بخشش کے لیے ہمیں خود اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ ہر کام کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ جو اللہ رب العزت نے جس کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ کیوں اور کیسے کے سوال نہیں اٹھانے سامعین۔ جب ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہماری مدد کرے گا، ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں شاندار کامیابی پاتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، صبر سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔ تو سامعین، تمام اختیارات کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ ہمارا کام صرف اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، تقوی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔